فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، میرے بندو جب تمہاری جان کے نکلنے کا ٹائم آتا ہے، جب تمہاری روح حلق پہنچ جاتی ہے، جب تمہاری جان نکلنے والی ہوتی ہے، وانتم حينئذ تنظرون، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تمہارا عزیز مر رہا ہے، تمہارا قریبی مر رہا ہے، شوہر کے سامنے بیوی کا انتقال ہو رہا ہے، بھائی کے سامنے بھائی جا رہا ہے، بیٹوں کے سامنے باپ جا رہا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، میرے بندو تم سے زیادہ تو اس مرنے والے سے قریب ہم ہیں، یہ الگ بات ہے تم دیکھ نہیں سکتے، لیکن تم سے بھی زیادہ قریب ہم ہیں، اس بندے کی ایک ایک حرکت پر ہماری نظر ہے۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، میرے بندو اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی رول نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی ذات نہیں ہے اور تم کسی کے تابع نہیں ہو، تو ذرا مرنے والے کو بچا کر کے دکھا دو، تم نہیں بچا سکتے۔ لیکن آپ نے کبھی نوجوانوں سے یہ نہیں کہا تم شادی مت کرو، آپ نے فرمایا فلو اے نوجوانوں جب تمہارے اندر جوانی، جب تم جوانی کو پہنچ جاؤ، نکاح کی طاقت تمہارے اندر ہے، تم بیوی کا خرچہ اٹھا سکتے ہو، جسمانی اعتبار سے تم شادی کے قابل ہو، فَلْيَتَزَوَّجْ، تو تم نکاح کر لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بات بھی ہم اچھی طریقے سے جانتے کہ مئو کے اندر نکاح کا معاملہ بہت مشکل ہے، ہم سے کئی نوجوانوں نے یہ بات کہی ہے اور حقیقت ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے کہ نکاح کے معاملے میں لڑکے جوان ہو چکے ہیں لیکن ماں باپ کے انڈر میں ہونے کی وجہ سے وہ کھل کر کے اپنی بات نہیں کہہ سکتے۔ 30 سال کی عمر کو پہنچ گیا نوجوان، شادی نہیں ہو رہی، صاحب کیا ہے، ذمہ داریاں ہیں، ابا کو حج کرانا ہے، مکان بنوانا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ سنگ مرمر کا مکان بنائیں تب لڑکے کی شادی ہو۔ میرے نبی اپنے لیے نہیں جیے، جیے تو امت کے لیے جیے، راتوں کو روئے تو امت کے لیے روئے۔ آج امت کو نبی کی پیدائش کا جشن یاد ہے، یہ آسان کام ہے نا، گھر پہ جھنڈا لگانے میں کیا لگتا ہے بھائی، بائک پر چھوٹی سی جھنڈی لگانے میں کیا لگتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے میں کیا لگتا ہے۔ نبی کے آنے کا جشن یاد ہے، نبی کے آنے کا مشن کسی کو یاد نہیں۔ نبی آئے کیوں تھے، نبی کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، اللہ نے قرآن میں نبی کے آنے کا مقصد بیان کیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اے ایمان والو تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی نمونہ ہے، میرے رسول کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا شادی کرنا بچے پیدا کرنا زندگی کے تمام شعبوں میں میرا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ مگر نبی کو نمونہ کون بنائے گا؟ فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھے گا، جس کے دل میں آخرت کا ڈر ہوگا، جس کے دل میں آخرت کی تیاری کا احساس ہوگا، وہی نبی کو نمونہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم پھر ایک تقریر لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو اس تقریر کے اندر موت اور شادی کے بارے میں چرچا ہوگی، جیسا کہ آج ہم موت کو کہہ کر بھول گئے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم 65 ورش کے ہو جائیں گے، 70 ورش کے ہو جائیں گے، یا پھر جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تب ہمیں موت آئے گی، اور تب تک ہم نماز ادا کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، ہم حج کر لیں گے۔ لیکن اس شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ جانکاری ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی وقت موت دے سکتا ہے، چاہے وہ ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ بیماری کے ذریعے سے ہو، چاہے کسی بھی گھٹنا کے ذریعے سے ہو، اللہ تعالیٰ جب چاہے موت دے سکتا ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے دوستو جو نبیوں کے سردار کو بھی نہیں چھوڑا، جو ڈاکٹروں کے ڈاکٹر کو بھی نہیں چھوڑا، جو بادشاہوں کے بادشاہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ دوستو موت ایک ایسی چیز ہے جو کسی کو بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ اسی لیے دوستو اگر آپ کے دل میں بھی اس طرح کے خیالات اگر پل رہے ہیں، آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ اسی لیے دوستو آپ آخرت کے لیے تیاری ضرور کریں، آپ
آپ موت کے لیے تیاری ضرور کریں، کبھی بھی کسی بھی وقت میں موت آ سکتا ہے۔ اور دوستو اس تقریر کے اندر شادی کے بارے میں بھی چرچا کیا گیا کہ شادی کب کرے، تو انہی سب بات جو ہے اس بیان کے اندر چرچا ہوگی، اس لیے آپ حضرات اس بیان کو بغور سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے ہم ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اب بیان اسٹارٹ ہوگی، آپ حضرات بغور سنیں علیکم اور ورحمۃ سمجھنے کی اللہ کوشش کریں۔ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مولانا عبدالغفار سلفی صاحب کا آواز بہت ہی نحمدہ سریلی ہے ونستعینہ جو ونستغفرہ دل کے اندر کے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے، تو آپ حضرات ضرور ونعوذ سنیں باللہ من شرور اور اپنے انفسنا ایمان کو ومن تازہ کریں۔ سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ وقال تعالى في مقام آخر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اس مسجد میں تقریباً 1 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ دعوتی اور اصلاحی پروگرام آج رکھا گیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جو اصلاحی باتیں آج بیان ہوں گی، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ قرآن کریم کی
دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہیں. پہلی آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 7 اور 8 دو آیتیں میں نے پڑھی تھی. اللہ نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں آخرت کو نہیں مانتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، جن کا یہ ماننا ہے کہ سب کچھ بس دنیا میں ہے، یہیں پیدا ہوئے یہیں مر جائیں گے، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے. آخرت کے منکروں کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا، میرے وہ بندے جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے. غور کیجئے گا، دنیا کی زندگی گزارنا، دنیا کا مزہ لینا، دنیا کی لذت چکھنا، دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزارنا، یہ سب جائز ہے. شریعت نے حکم دیا ہے دنیا کو بہتر بنانے کا. پرابلم دنیا کمانا نہیں ہے، پرابلم دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم دنیا پر راضی ہو جائیں، دنیا سے سیٹسفائیڈ ہو جائیں، دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگیں. یہ پرابلم ہے. اللہ نے آخرت کا انکار کرنے والوں کی پہچان بتائی ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی سے خوش ہیں، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور دنیا کی زندگی پر مطمئن بھی ہیں، سیٹسفائیڈ بھی ہیں. ان کو دنیا ہی کے اندر سکون مل گیا، ان کو آخرت کی کوئی طلب نہیں ہے، ان کو جنت میں جانے کی کوئی تڑپ نہیں ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخرت کی نعمتوں کو پانے کی کوئی چاہت نہیں ہے. رضوا بالحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کے اوپر راضی ہو گئے، واطمأنوا بها، اور اسی پر مطمئن ہو گئے. اللہ نے فرمایا والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہی لوگ ہماری آیتوں سے غافل بھی ہیں. جو قرآن کے اوپر ایمان رکھے گا، جو اللہ کی آیتوں کو مانے گا، وہ آخرت کا انکار نہیں کر سکتا، وہ آخرت سے غافل نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا یہ ان لوگوں کی پہچان ہے جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں. ان کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ میں نے کیا جو سورہ یونس کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی. ایک اور آیت میں نے پڑھی تھی سورہ روم کی آیت نمبر 7. آئیے ذرا اس آیت کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے پھر بات کو آگے بڑھاتے. سورہ روم آیت نمبر 7. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. بے ایمان لوگوں کی پہچان یہ ہے، کافروں کی پہچان یہ ہے، مشرکوں کی پہچان یہ ہے، اللہ کو نہ ماننے والوں کی پہچان یہ ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ صرف اور صرف دنیا کی زندگی کی نالج رکھتے ہیں، ان کے پاس دنیا کا بہت علم ہوتا ہے. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، لیکن وہ آخرت سے غافل ہوتے ہیں. دنیا کی بہت نالج، دنیا کی ایک ایک باریکی کا ان کو علم ہے، مگر آخرت کے بارے میں بالکل زیرو ہیں. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بڑی پیاری بات کہتے ہیں واللہ بلغ احدہم بدنیاہ. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا کے اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ یقلب الدرہم علی ظفرہ، اپنے ناخن کے اوپر وہ درہم کو رکھ کر کے، درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، درہم کو اپنے ناخن کے اوپر رکھ کر کے وہ اس کا وزن بتا دیتے. اتنے ماہر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جیسے ہمارے یہاں ساڑی کا کاروبار کرنے والے بعض لوگ کپڑے کو ٹچ کر کے بتا دیتے ہیں یہ نقلی ہے کہ اصلی ہے.
یہ ٹسر ہے کہ سلک ہے کون سا اس کے اندر جو ہے بانا چلا ہے کون سی تانی چلی ہے وہ پورا اس کپڑے کا پورا بایو ڈاٹا آپ کو بتا دیں گے کپڑے کو ٹچ کر کے. اتنے ماہر ہوتے ہیں. امام حسن بصری کہتے ہیں ماہر تو اتنے ہیں کہ انگلی پر درہم رکھ کر کے وزن بتا دیں گے. وما یحسن ان یصلی، مگر 2 رکعت نماز ان سے کہو پڑھ دیں تو 2 رکعت نماز پڑھنے کا شعور نہیں ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کی تمیز نہیں ہے. آخرت کے معاملے میں اتنے زیرو ہیں. میرے بھائیوں یہ دونوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. ان دونوں آیتوں میں اللہ نے مومنوں کی پہچان نہیں بتائی ہے، مسلمانوں کی پہچان نہیں بتائی ہے. اللہ نے کافروں کی، جہنمیوں کی اور مشرکوں کی پہچان بتائی ہے کہ وہ آخرت سے غافل ہوتے ہیں اور ان کے پاس صرف اور صرف دنیا کی نالج ہوتی ہے. ان کے دل میں آخرت کی کوئی طلب اور آخرت کی کوئی تڑپ نہیں ہوتی ہے. میرے بھائیوں یہ دونوں آیتیں کسوٹی کی طرح ہیں. اس کسوٹی پر ہم اور آپ اپنے آپ کو پرکھ کر کے دیکھیں. آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہماری زندگیاں، ہمارا صبح سے لے کر شام تک کا شیڈیول، صبح آنکھ کھلتی ہے تب سے لے کر کے رات میں بستر پر جانے تک کا ہم جو ٹائم گزارتے ہیں، ذرا آپ اس پورے ٹائم کا ہم میں سے ہر شخص جائزہ لے. ہر انسان اپنے گریبان میں جا کے اور سوچے کہ ہم 24 گھنٹے میں آخرت کی تیاری کتنی دیر کے لیے کرتے ہیں. ہماری زندگیوں میں آخرت کی تیاری کہاں ہے میرے بھائی؟ آج کل مدرسوں میں امتحان کا دور چل رہا ہے. جو بچے سال بھر نہیں پڑھتے وہ بھی امتحان کے دوران پڑھائی کرنے لگتے ہیں. ہمارے جامعہ سلفیہ میں بنارس کے جو بچے ہوتے ہیں، جو لوکل بچے ہوتے ہیں، وہ سال بھر محنت نہیں کرتے. ان کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ یہ اتنی محنت نہیں کرتے. مگر امتحان کا ٹائم آتا ہے تو وہ بچے بھی رات میں چلے جاتے جامعہ سلفیہ کے اندر، وہیں رات گزارتے ہیں، وہیں وہ رات بھر پڑھتے ہیں. تب اس کے بعد جو ہے وہ امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہوتے ہیں. جو انسان سال بھر محنت نہیں کرتا وہ بھی جب امتحان آتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر میں نے محنت نہیں کی تو میں فیل ہو جاؤں گا. میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کے امتحان کا بھی ٹائم قریب ہے. اور وہ امتحان کب ہے؟ جس وقت انسان کی سانسوں کی ڈور تھم جائے اور دل دھڑکنا بند کر دے اور موت کا فرشتہ موت کا پیغام لے کر کے آ جائے، سمجھ لو آپ کا امتحان شروع ہو گیا. اور وہ امتحان کب آئے گا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. میرے بندو تم کتنے نادان ہو، تم کتنے ناسمجھ ہو، تم کتنے بے وقوف ہو. تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، تمہاری موت کا ٹائم قریب آ چکا ہے. موت کا فرشتہ جب چاہے، جب اللہ کا حکم ہو تمہارے دروازے پر وہ دستک دے سکتا ہے. پھر بھی تم اپنی آخرت سے غافل ہو، پھر بھی تم موت سے غافل ہو، پھر بھی تم اپنے انجام سے غافل ہو. ایک انسان کو یہ پتا ہو کہ وہ رات میں بستر پہ سویا ہے، ہو سکتا ہے صبح اس کی نیند نہ کھلے اور پھر بھی وہ آخرت کی تیاری نہ کرے. میرے بھائیوں تو سوچو اس سے بڑا نادان کون ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی حضرت عبداللہ ابن عمر کے کندھے پکڑ کر کے کہتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرے کندھے پکڑ کر کے فرمایا، اے عبداللہ کن فی الدنیا کانکا غریب و عابر سبیل. اے عبداللہ تم دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو جس طریقے سے ایک پردیسی زندگی گزارتا ہے، ایک مسافر زندگی گزارتا ہے. ایک دوسرے شہر میں اور دوسرے ملک میں رہنے والا اپنے وطن سے جب دور ہوتا ہے، وہ رہتا تو دوسرے ملک اور دوسرے شہر میں، مگر اس کا دل اپنے وطن میں لگا رہتا ہے. اس کے دل میں یہ تڑپ رہتی ہے میں کیسے اپنے وطن میں چلا جاؤں. وہ دنیا بھر کی سہولتوں میں رہ کر کے بھی اپنے وطن کو یاد کرتا ہے. نبی اکرم فرماتے ہیں کن فی الدنیا کانکا غریب و عابر سبیل. تم دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو جیسے پردیسی اور جیسے مسافر انسان زندگی گزارتا ہے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اکرم کی یہ حدیث سنتے ہیں اس کے بعد وہ لوگوں سے کہتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح ولا واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. او لوگو جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا. نہ جانے زندگی کی کون سی شام آپ کی زندگی کی آخری شام ہو جائے، نہ جانے کون سی صبح آپ کی زندگی کی آخری صبح ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا. وَخُذْ
वहफज़ मिन सिहतिका लिमरज़िका व हयातिका लिमौतिका, और अपनी बीमारी के आने के पहले अपनी तंदुरुस्ती को गनीमत जानना, अपनी मौत के आने के पहले अपनी जिंदगी को गनीमत जानना। कितनी मिसालें मौजूद हैं, हमारे और आपके आसपास में मौजूद हैं। अच्छा खासा चलता फिरता इंसान बीमार होता है और किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला होता है, और 2-4 रोज के बाद अल्लाह को प्यारा हो जाता है, बच्चे यतीम हो जाते हैं, बीवी बेवा हो जाती है, घर वाले हाथ मलते रह जाते हैं, किसी का कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मौत एक ऐसी चीज रखी है, इंसान को उसकी औकात, ये मौत जो है वो याद दिला देती है। अभी आपने तकरीर के पहले तिलावत कुरान सुनी आपने, हाफिज साहब तिलावत कर रहे थे, सूरह वाक़िया की आयत पढ़ रहे थे। सूरह वाक़िया की वो आयत, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मौत का नक्शा खींचा है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, मेरे बंदो जब तुम्हारी जान के निकलने का टाइम आता है, जब तुम्हारी रूह हलक तक पहुंच जाती है, जब तुम्हारी जान निकलने वाली होती है, व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, और तुम अपनी आंखों से देख रहे हो तुम्हारा अजीज मर रहा है, तुम्हारा करीबी मर रहा है, शौहर के सामने बीवी का इंतकाल हो रहा है, भाई के सामने भाई जा रहा है, बेटों के सामने बाप जा रहा है, व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, मेरे बंदो तुमसे ज्यादा तो उस मरने वाले से करीब हम हैं, ये अलग बात है तुम देख नहीं सकते, लेकिन तुमसे भी ज्यादा करीब हम हैं, उस बंदे की एक एक हरकत पर हमारी नजर है। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, मेरे बंदो अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई जात नहीं है और तुम किसी के ताबे नहीं हो, तो जरा मरने वाले को बचा करके दिखा दो, तुम नहीं बचा सकते, तुम उसकी रूह को वापस नहीं ला सकते, तुम उसे चाह करके भी जिंदगी नहीं दे सकते। वो एक ऐसा मोड़ आ जाता है कि बड़े बड़े डॉक्टर भी वहां ये कह देते कि साहब इसको दुआओं की जरूरत है, इसको दवा की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े मेडिकल साइंस कितनी तरक्की कर चुकी है, मगर आज भी कितने ऐसे स्टेज आते हैं कि एम्स में लेके चले जाओ, मेदांता में लेके चले जाओ, बड़े बड़े हिंदुस्तान के और दुनिया भर के हॉस्पिटल में चले जाओ, डॉक्टर एक ऐसा वक्त आता है कि हाथ जोड़ देता है, कहता साहब मेरे बस की बात नहीं है। यही वो लम्हा है जहां इंसान मजबूर हो जाता है मेरे भाइयों, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज को अपने नबियों के इख्तियार में भी नहीं दिया। किसी नबी को भी ये पावर नहीं है कि वो मौत से किसी को बचा सके या मौत को टाल सके जी। अल्लाह के प्यारे नबी को देखो, आपका बेटा इब्राहिम, आपका अपना बेटा है, आपका लखते जिगर है, आपका बेटा है और आप उसको अपनी गोद में लिए हुए हैं। बुखारी के अल्फाज हैं, इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आखिरी सांसें चल रही हैं और दम तोड़ रहा है अल्लाह के नबी का बेटा, नबी का बेटा है, कायनात की सबसे अजीम शख्सियत और अल्लाह के सबसे महबूब बंदे हैं अल्लाह के प्यारे नबी, आपका बेटा है। और आपको बेटे की आरजू भी थी, 4 बेटियों को तो अल्लाह ने आपको नवाजा था, लेकिन ये बेटा था और मारिया किप्तिया के पेट से हजरत इब्राहिम पैदा हुए थे और अभी दूध पीने के पीरियड में थे और दूध पी रहे थे, उस पीरियड में थे और मौत का टाइम आ गया। अल्लाह के नबी अपने बच्चे को अपने गोद में लिए हुए हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं, कोई इख्तियार नहीं है। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू बह रहे हैं, आप अपने बच्चे को लिए हुए हैं और आपका बेटा आखिरी सांसें ले रहा है, दम तोड़ रहा है। और अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, सब्र की क्या मिसाल कायम करते हैं। आप फरमाते इन्नल ऐना तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरदा रब्बुना। ऐ इब्राहिम, बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरा बाप गमगीन है, तेरा बाप सदमे में। वला नक़ूलु इल्ला मा यरदा रब्बुना, लेकिन है मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे नाराज हो जाए। आज मोहम्मद अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेंगे जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। गम के टाइम में भी अल्लाह के नबी ने अपने आप को संभाल करके रखा। इंसान की
کا इम्तिहान 2 टाइम में होता है, जब इंसान बहुत खुश होता है और इंसान जब बहुत गमगीन होता है। मेरे नबी ने खुशी के मौके पर भी अपने आप को संभाल के रखा और गम के मौके पर भी अपने आप को संभाल के रखा। मेरे प्यारे साथियों, जब वो मौत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के इख्तियार में नहीं दी तो हमारी और आपकी क्या हैसियत है। तो कितना नादान है वो इंसान जिसको पता है कि मौत का फरिश्ता कभी भी आ सकता है और उसके इम्तिहान का पीरियड कभी भी शुरू हो सकता है, फिर भी वो मौत की और आखिरत की कोई तैयारी नहीं करता। आज इंसान क्या कर रहा है? आज पैसा कमाने के लिए लोग हराम तरीके अपना रहे हैं। अभी मेरे पास कर्नाटक से एक साहब का मैसेज आया, वहां बड़े जोरों शोर से यह काम चल रहा है कि लोग एक दूसरे को लोन दे रहे हैं, पैसा कर्ज दे रहे हैं, सूद के ऊपर, ब्याज के ऊपर, और उसके बाद जब वो सामने वाला पैसा टाइम से नहीं दे पाता है तो ब्याज पर ब्याज चढ़ता है। उसी में उन्होंने मुझे मैसेज किया कि एक आदमी का इंतकाल, वहां पे कर्नाटक में इसको बड्डी बोलते हैं, ये जो ब्याज होती है इसको बड्डी बोलते हैं। बोले शेख साहब, बड्डी की वजह से एक इंसान ने सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली उसने। हालात ये हैं मेरे भाइयों, इंसान शहवतों के पीछे, हराम ख्वाहिशात के पीछे आज भाग रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आले इमरान के अंदर नक्शा खींचा है। फरमाया लिन्नासि हुब्बुश्शहवाति मिनन निसाई वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़्ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स। फरमाया 6 चीजें ऐसी हैं जिनकी मोहब्बत इंसान के दिल में डाल दी गई है, 6 चीजों की ख्वाहिशात इंसान के दिल में डाल दी गई है। मिनन निसा, इंसान के दिल में औरतों की मोहब्बत उसके दिल में डाल दी गई है। इंसान जवानी की दहलीज पर पहुंचा। जाहिर है अल्लाह तबारक व तआला ने सिन्फ मुखालिफ के लिए, मर्द के अंदर औरत के लिए, औरत के अंदर मर्द के लिए एक अट्रैक्शन रखा है, कशिश रखी है, एक आकर्षण रखा है तो वो नेचुरल चीज। कोई अगर ये कहे कि साहब मुझे औरत की जरूरत नहीं है, झूठ बोलता है। वो अल्लाह ने रखा है इस जज्बे को हमारे और आपके अंदर। और इस्लाम की यह तालीम नहीं है कि अगर आपको अल्लाह वाला बनना है और अल्लाह का तकर्रुब हासिल करना है तो आप औरतों से ताल्लुक कायम मत रखो, आप शादी मत करो, आप दुनिया से अलग हो जाओ, जंगलों में चले जाओ। ये जितने ढोंगी लोग हैं ना जो कहते हैं हम ब्रह्मचारी हैं, हम साहब हम औरत से कोई ताल्लुक नहीं रखते, सब उनकी हिस्ट्री आप खंगाल के देखें, अंदर वो बड़े करप्ट हैं और दुनिया भर की गंदगियों में मुब्तला है जी। हमारी शरीयत ने ऐसा कोई सिस्टम नहीं रखा है कि आपको अल्लाह का तकर्रुब हासिल करना है तो आप अपनी जिंदगी से औरत को हटा दे, निकाल दे। नहीं, इस्लाम ने कहा जायज तरीके से, हलाल तरीके से आप निकाह कर लें, शादी कर लें। अल्लाह के प्यारे नबी ने निकाह किया और एक नहीं, आपने बैक वक्त 9 निकाह किए, 9 बीवियां आपके साथ, आपके एक साथ आपके निकाह में थी। आपने कभी ये उम्मत को तालीम नहीं दी कि तुम शादी मत करो। आपने नौजवानों से ये तो कहा कि अपने जज्बात को कंट्रोल में रखो, लेकिन आपने भी नौजवानों से ये नहीं कहा तुम शादी मत करो। आपने फरमाया या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज, ऐ नौजवानों जब तुम्हारे अंदर जब तुम जवानी को पहुंच जाओ, निकाह की ताकत तुम्हारे अंदर है, तुम बीवी का खर्चा उठा सकते हो, जिस्मानी एतबार से तुम शादी के काबिल हो, फल्यतज़व्वज, तो तुम निकाह कर लो। मेरे प्यारे साथियों, ये बात भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि मऊ के अंदर निकाह का मामला बहुत मुश्किल है। हमसे कई नौजवानों ने ये बात कही है और हकीकत है हमने कि निकाह के मामले में लड़के जवान हो चुके हैं लेकिन माँ बाप के अंडर में होने की वजह से वो खुल करके अपनी बात नहीं कह सकते। 30 साल की उम्र को पहुंच गया नौजवान, शादी नहीं हो रही। साहब क्या है, जिम्मेदारियां हैं, अब्बा को हज कराना है, मकान बनवाना है। जरूरी नहीं है कि आप संगे मरमर का मकान बनाएं तब लड़के की शादी होगी जी। जरूरी नहीं है कि अब्बा हज कर लें तब लड़के की शादी होगी, और यह भी जरूरी नहीं है कि पहले उससे छोटी बहनों की शादी हो जाए तब भाई की शादी होगी। ये सारे हमने जो वजूहात बना के रखी है, हमें अंदाजा नहीं है कि इन वजूहात और इन हमारे ढकोसलों की वजह से आज समाज कहां जा रहा है। जो लड़का 20 साल की उम्र में जवान हो रहा है और जिसको शादी की जरूरत 20 साल की उम्र में है, उसकी शादी आप 30 साल की उम्र में कर रहे हैं। क्या
آج کے اس دور میں اس نوجوان لڑکے سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, یہ امید کرتے ہیں کہ وہ 20 سال سے لے کر کے 30 سال تک کا 10 سال کا ٹائم وہ روزہ رکھ کر کے اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھ لے گا اور اس کی خواہشات مر جائیں گی. وہ راتوں میں تہجد پڑھ لے گا اور اس کو بیوی کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ دن میں نمازیں پڑھ لے گا اور جلسوں میں تقریریں سن لے گا اور اس کو بیوی کی ضرورت نہیں پڑے گی. نہیں میرے بھائی, انسان کو بھوک لگی ہو تو تقریریں سن کر کے اس کی بھوک نہیں مٹے گی. بھوک لگی ہے تو کھانا کھانے کی ضرورت ہے, پیاس لگی ہے تو پانی کی ضرورت ہے. انسان اگر شادی کے قابل ہے, چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو, تو اس کا علاج شریعت نے یہی بتایا ہے کہ آپ اس کا نکاح کر دیں. اور آج آپ حالات دیکھیے, آج آپ حالات دیکھ لیجئے. ہم نے نکاح کو اس قدر مشکل بنا دیا کہ آج نکاح ایک غریب باپ جو اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے, اس کے سامنے دنیا بھر کے مسائل ہیں, لیکن آج نوجوان لڑکی اور لڑکیوں کے سامنے زناکاری اور بدکاری کے ہزاروں راستے کھلے ہیں. قدم بہکنا اگر چاہیں تو اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بچا سکتا ہے, ورنہ قدم بہکنے کے اور غلط راستے پر جانے کے ہزاروں راستے کھلے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ہماری شریعت نے اس خواہش کو, مرد کو عورت کی ضرورت ہے, عورت کو مرد کی ضرورت ہے, اللہ نے اور اس کے رسول نے اس خواہش کو حلال طریقے سے پورا کرنے کا طریقہ بتایا ہے نکاح کے ذریعے. اس نکاح کو ہمیں اور آپ کو آسان کرنا چاہیے. اور شرم ہمیں اس بات پر بھی آنی چاہیے کہ ہم اور آپ الحمدللہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, اور ہمارا یہ اصول بھی ہے کہ ہم وہی کام کرتے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو. مگر مئو والو, یہ اصول ہم شادیوں میں کیوں بھول جاتے ہیں؟ چاہے وہ مئو کا معاملہ ہو چاہے وہ بنارس کا معاملہ ہو, جب شادی بیاہ کی بات آتی ہے تو وہاں ہم اپنے برادری کی اور اپنے محلے کی اور اپنے سماج کے رسم و رواج کو نبھاتے ہیں کہ صاحب یہ رسم ہے ہمارے, ہم اس کو نہیں توڑ سکتے. وہاں ہمیں قرآن و حدیث یاد نہیں آتا. کبھی موقع ملے نبی کے نکاح کی تفصیلات آپ پڑھیں, نبی کی بیٹیوں کے نکاح کی تفصیلات آپ پڑھیں. کتنے سادگی سے نکاح ہو جاتا تھا, کتنی آسانی سے نکاح ہو جاتا تھا. صحابہ کے نکاح کیسے ہوتے تھے. آج ہمارے یہاں ایسا نکاح کب ہوتا ہے جب دوسری شادی ہوتی ہے کسی کی, بیوی مر گئی, اب شوہر کی دوسری شادی ہو رہی ہے, تو صاحب اس میں کوئی بارات نہیں ہے, کوئی زیادہ جہیز وہیز کا چکر نہیں ہے. مولوی صاحب آئے, نکاح پڑھایا, 4 لوگ آئے, ودائی لے کے چلے گئے. یہ سنت والی شادی ہوتی ہے. جو دوسری شادی جب ہوتی ہے وہاں پر ہم یہ سنت نبھاتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ جو آپ نے اپنے ذہن میں ایک امیج بنا کے رکھی ہے کہ شادی روز روز نہیں ہوتی, زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے, اس کو خوب دھوم دھڑاکے سے کیا جائے. شادی کے دھوم دھڑاکوں کو ختم کیجیے. اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, انسانوں کے دل میں عورت کی محبت ڈالی گئی ہے. والبنین, اور اولاد کی محبت بھی اللہ نے تمہارے ڈالی ہے. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة, اور سونا چاندی دھن دولت کی محبت بھی تمہارے دل میں اللہ نے ڈالی ہے. سونے چاندی کی محبت, دولت کی محبت بھی اللہ نے آپ کے دل میں ڈالی ہے. والخیل المسومۃ, اور اللہ تبارک و تعالی نے نشان لگے ہوئے گھوڑوں کی محبت بھی تمہارے دل میں ڈالی ہے. اس زمانے میں گھوڑے کی سواری ہوتی تھی, آج بائک اور کار کی سواری ہو رہی ہے. آج کی سواریوں پر آپ اس کو قیاس کر لیں. سواری اور اعلیٰ سواری, بہترین سواری کی محبت بھی انسان کے دل میں ڈالی گئی ہے. کمزور آدمی ہے بائک چلاتا ہے, تھوڑا اور مضبوط ہے بلیٹ چلاتا ہے, تھوڑا اور مضبوط ہے کار لے لیتا ہے. پھر کار میں بھی ایک سے ایک ویرائٹی ہے. انسان اپنی حیثیت کے مطابق اپنے شوق پورے کرتا ہے. محبت اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی ہے, سواری کی محبت بھی. میرے بندو, اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے, والانام, اور جانوروں اور چوپایوں کی محبت بھی تمہارے دل میں ڈال دی گئی ہے. عرب کے اندر جس دور میں قرآن اترا, اس دور میں جب دولت کی بات آتی تھی تو گائے, بیل, بکری, اونٹ, اونٹنی, یہ لوگوں کی دھن دولت ہوتی تھی. ساڑی کا کاروبار جہاں ہو رہا ہے وہاں ساڑی کی جو ہے, اور گدیاں اور بڑی بڑی ساڑی کی جو فرم ہے اور ساڑی کا جو اسٹاک ہے, آپ اس کو اس پر قیاس کر لیں کہ ان سب چیزوں کی محبت, آپ کے مال تجارت کی محبت آپ کے دل میں ڈال دی گئی. والحرسی, اور کھیتی باڑی کی محبت بھی تمہارے دل میں ڈال دی گئی. 6 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا. عورت کی محبت, اولاد کی محبت, سونے چاندی کی محبت, گھوڑے کی محبت, چوپایوں کی محبت اور کھیتی باڑی کی محبت. جس کی محبت انسان کے دل میں اللہ نے ڈال دی ہے, جس کو اٹریکٹیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا ہے. ہر انسان کو یہ 6 چیزیں پسند ہیں.
اللہ نے ان 6 چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، میرے بندو ان 6 چیزوں سے محبت کرنے کے پہلے یہ ضرور سوچ لینا، یہ 6 چیزیں جتنی بھی عالی شان بن جائیں، جتنی خوبصورت بیوی تم کو مل جائے، جتنے زیادہ تمہارے گھر میں آل و اولاد پیدا ہو جائیں، جتنی دھن دولت تم اکٹھا کر لو، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری کی ساری چیزیں بس دنیا کی زندگی میں تمہارے کام آنے والی ہیں، واللہ عندہ حسن المآب، اگر تمہیں جنت چاہیے، اگر تمہیں بہترین ٹھکانہ چاہیے تو وہ تو اللہ کے پاس ملے گا، اس کے لیے تمہیں اللہ کی بات ماننی پڑے گی۔ اگر ان 6 چیزوں کی محبت میں تم اندھے ہو گئے اور پاگل ہو گئے اور آخرت کو تم نے بھلا دیا تو تم سے بڑا نادان کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ 6 چیزیں بس تم کو دنیا میں کام آنے والی۔ دوستو آپ لوگوں کو ہمارا تقریر کیسے لگا آپ ہمارے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ دوستو ہمارے ڈسکرپشن کے اندر اس ویڈیو کا اوریجنل لنک دیا ہوا ہے، آپ وہاں پر جا کر پورا ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور ان سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیے دوستو ہم اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔